السلام علیکم. آپ نظر فرما رہے ہیں صدائے محرومی چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، سب سے پہلے یہ وضاحت کہ آج بات ہوگی صرف پینشنرز اور امپلائیز کی، لیکن بل واسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ نہیں بلکہ بل واسطہ، یعنی انڈائریکٹ. ایک مجھے پوسٹ بہت اچھی لگی ہے، اور موجودہ تناظر میں کیا بنے گا پینشنرز حضرات کا اور امپلائیز حضرات کا. واضح رہے کہ چودھری شاہ صاحب جو ہے ایپکا کے، انہوں نے بھی مظاہرہ کیا تھا. ادھر پروفیسرز، لیکچررز، پے پروٹیکشن کمیٹی، اس حوالے سے وہ اپنے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہے جس کا ہم ذکر کریں گے. یہ مجموعی طور پر یہ جو ہے نا پوسٹ، یہ ہوگی سوری ویڈیو جو ہے یہ ہوگی ملازمین اور پینشنرز کے لیے. لیکن ان ویورز کے لیے جو پہلے میرا نہیں دیکھتے، انہیں یہ بتا دوں کہ میں زیادہ تر کور کرتا ہوں امپلائیز اور پینشنرز کے مسائل. اور پینشنرز میں نیشنل بینک کے پینشنرز بھی اپنے اضافے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی سی ایل کے بھی اپنے اضافے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو ای او بی آئی کے پینشنرز ہیں وہ بھی. اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ایک معاہدہ جو ہوا، جو ایک سرکولر ایشو ہوا، اس سرکولر کی کو یکسر نظر انداز کر کے انہوں نے پینشن میں تخفیف کر دی، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں بھی اینول انکریز دی جائے. اور اسی قسم کا کم و بیش مطالبہ جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کا بھی ہے. اس میں بہت سے ٹرانسفرڈ امپلائیز ہیں جو گولڈن شیک لے گئے، اور پھر وہ انہیں جو ہے 2 سال تک پینشن ملی، اس کے بعد پینشن نہیں دی گئی. ای او بی آئی کے مسائل اس حد تک ہیں کہ پہلے 6,500 تھی، اس کے بعد 8,500 کی گئی پینشن، اور اس کے بعد پھر وعدے وعید کیے جاتے رہے اور ان کی سنی نہیں گئی. تو اب میں ذکر کر دوں پروفیسر ایسوسی ایشن کے حوالے سے جو ہو رہی ہے، جو ایک واقعہ ناخوشگوار ہوا ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر میں آپ کو تینوں قسم کے کیٹیگریز کے جو میرے تمام ویورز ہیں، ایک پوسٹ مجھے جو میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ نہ کہو کہ کون کہہ رہا ہے، لیکن یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ایک لاجک بیسڈ ہے. چونکہ میں موبائل نمبر عموماً اپنا دے دیتا ہوں تھمب نیل پہ، تو بہت سے لوگ ریزرو کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ مجھے میسیجز کرتے ہیں، کال کا بھی کرتے ہیں، لیکن کال میں اٹینڈ نہیں کر سکتا بینگ پریکٹسنگ لائر. تو وہ میں یہ گزارش بھی کر چکا ہوں کہ آپ وائس میسیج کریں یا مجھے میسیج کر دیں. تو بہت سارے جو لوگ کمنٹس میں کچھ نہیں کہتے مجھے، لیکن اس میں جو ہے نا وہ ڈائریکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو میں آئندہ پھر بھی کوشش کروں گا کہ اب میں ڈسکرپشن میں دے دوں لنک، اگر یہ رفتار جو ہے نا اس طرح کال کرنے والوں کی اگر بڑھتی رہی. اینی وے، تو ناظرین مجھے جو لاجک بیسڈ ایک پوسٹ لگی ہے، اس سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک اسے میں افسوسناک واقعہ ہی کہوں گا. وہ ہے اس حوالے سے کہ یہ جو پے اینڈ سروس پروٹیکشن سینٹرل کمیٹی ہے، پی ایس پی سی، ہم نے ان کے درمیان ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ہم نے آن ایئر لیا. اور یہ پروفیسرز ہیں، یہ قوم کے معمار ہیں جو اپنے حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. تو یہ اپنی اس احتجاج میں حصہ لینے کے لیے اپنے کولیگز کو کہتے ہیں، یہ ان کا لیجٹیمیٹ حق ہے. تو اس حوالے سے ایک جو ہے ان پہ کچھ تھوڑی سی انتقامی کارروائی کہہ لیں یا ایک قرارداد کی مذمت جو ہوئی ہے، دیٹ از سیلف ایکسپلینیٹری. ہم آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. آج مورخہ 11/3/2022 بروز جمعہ پے اینڈ سروس پروٹیکشن کمیٹی کے ہمراہ پی پی ایل اے پنجاب اور سی پی ایل اے کے نمائندوں پر مشتمل وفد نے گریجویٹ کالج برائے خواتین گوال منڈی، یہ لاہور میں واقع ہے، کا دورہ کیا اور سٹاف ممبران کو دھرنے میں شرکت کی دعوت دی. اس موقع پر پرنسپل کالج میڈم عظما سیٹھی نے نہ صرف کمیٹی ممبران سے بدتمیزی کی اور کالج سٹاف کو بھی برا بھلا کہا. سٹاف رجسٹر اپنے قبضے میں لے کر گیٹ کو تالا لگوا دیا اور کالج گیٹ کو تالا لگوا دیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. پرنسپل صاحبہ نے سٹاف ممبران کے لیے نامناسب زبان استعمال کی اور دھمکیاں دی. پے اینڈ سروس پروٹیکشن کمیٹی پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرار ایسوسی ایشن اور کامرس پروفیسر اینڈ لیکچرار ایسوسی ایشن نے عظما سیٹھی کے اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آئندہ اگر کوئی عمل کیا گیا اور سٹاف کو احتجاج کے قانونی اور
آئینی حق سے روکا گیا تو ان کے خلاف بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے. یہ ہم نے عرض کر دیا. اب میں جو ایک بہت زیادہ میں نے جو بتایا نا کہ مجھے میسیجز آتے ہیں، وہ خاص طور پہ ملکی پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ چونکہ میں نان پولیٹیکل بنا رہا ہوں، لیکن وہ ایک بات جو مجھے خدا لگتی لگی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے اور بالکل حقائق کے قریب لگتا ہے مجھے. کچھ سرکاری ملازمین میں سیاسی حالات پر بغلے بجا رہے ہیں. خان کی حکومت جانی چاہیے، جبکہ میں نہیں جانتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو یا وزیر اعظم اسمبلیاں تحلیل کر دیں. باقی ہر شخص کی رائے مقدم، کیونکہ اس کا سراسر نقصان سرکاری ملازمین کو ہوگا. 3 سال سے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو پایا ہے. سرکاری ملازمین کو جتنا رگڑا لگتا تھا لگ چکا ہے. کم تنخواہ کی وجہ سے ان کی مالی حالت تشویشناک ہے. حکومت اس سال چاروں ایڈ ہاک ضم کر کے بنیادی تنخواہ کو ریوائز کر کے اس میں اضافہ کرنے جا رہی ہے. اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے تو 3 ماہ کے لیے عبوری حکومت قائم ہوگی. اگلا بجٹ عبوری حکومت نے پیش کرنا ہے. عبوری حکومت صرف معاشی بجٹ پیش کرنے کا اختیار رکھتی ہے. وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ، ریلیف اور پینشنرز میں اضافہ نہیں کر سکتی. اس لیے حکومت جانے کا نقصان صرف سرکاری ملازمین کو ہوگا اور سرکاری ملازمین کو مزید 4 سال انتظار کرنا ہوگا. ناظرین، یہ بات چونکہ انہوں نے میرے نالج کے مطابق یہ بات ان میں سے کوئی بھی نگران حکومت کے حوالے سے بھی جو بات کی گئی ہے، لیکن یہ جو ملکی معاملات ہیں نا، انہیں ہمیں جو ہے نا اپنے پاکستانی ہونے کی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور میں آج صرف یہ کہوں گا کہ فقط دعا کیجئے کہ وہ ہو جو پاکستان کے مفاد میں اچھا ہو. اور یہ سرکاری ملازمین کو بھی جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہوگا اس پوسٹ سے. اور میں ای او بی آئی کے کویسچن سب سے زیادہ آتے ہیں کہ تنخواہ کب بڑھی، اور انہیں میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہے نا یہ مجھے اب بھی میں آپ کی دعائیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید شکیل احمد منگنی جو یہ وزن نہ اٹھائے. لیکن ان کے تقرری میں بھی کوئی ان کی مطلب ایکسپائر ہونے میں بھی ان کا پیریڈ کوئی ابھی بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. اور ہاں، سب سے اہم بات یہ، اس کے لیے اب مجھے ظاہر ہے ویڈیو طویل ہو گئی ہے، اگلی جو ہے وہ بتانی پڑے گی. ریلویز کے حوالے سے جو ہے ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں تنخواہیں نہیں ملی، پینشن نہیں مل رہی گریجویٹی کے مد میں، اور بہت سی یہ پینڈنگ ہے. یہ کب سے پینڈنگ ہے اور کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ اس حکومت میں ہوا ہے یا پچھلی حکومت میں بھی ایسا ہی تھا، اور کتنے عرصے سے تھا؟ یہ وہ حقائق ہیں جو تھوڑے سے ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن اس کے لیے میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا. میرے ایک قابل قدر ناظر نے سوال کیا ہے کہ جی یہ کب ملے گی، کیا صورتحال ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدہ رہا کہ ریلویز کے حوالے سے ایکسکلوزیو اگلی ویڈیو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اپنے کومنٹس دیجئے، اور کیپ اپ واچنگ. اللہ حافظ.